الله الرحمن الرحيم. باب وقت بني تميم. السند المتصل منا الى الامام الهمام حافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي صخرة عن صفوان بن مخرج المازني عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتانا من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال يا رسول الله قد بشرتنا فاعطنا فرئ ذلك في وجهه فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى ان لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم کے لوگوں تم بشارت قبول کرو. تو اب یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی تعلیمات سے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ دنیا مقصود نہیں بلکہ آخرت مقصود ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بشارت تو دیجیے اور کچھ مال وال بھی دیجیے. گویا اصل چیز اس کے ہاں مال نظر آئی ان کو کہ پیسہ ہونا چاہیے, دنیا کی چیزیں ہونی چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا اثر ہوا اور روئی ابھی بڑی ہوئی آپ کے چہرے کے اندر اس ناگواری کا اثر دکھائی دیا گیا. اور آپ نے یمن کے لوگوں سے کہا کہ ان لوگ بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کری کہ تم لوگ بشارت قبول کر لو. تو انہوں نے کہا کہ قبلنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لی. اور یہی فرق ہے صحابہ تابعین تبع تابعین اور بعد کے لوگوں میں کہ ان کے جو بنیادی فکر ہے وہ آخرت کے گرد خوب تھی, اور بعد کے جو نیک لوگ ہیں ان کی جو فکر ہے وہ دنیا کے گرد خوب تھی. نیک وہ بھی ہیں, نیک یہ بھی ہیں, لیکن بنیادی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے اصل کی آخرت تھی اور بعد کے لوگ ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان کی اصل کی دنیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہے تو کامیابی ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. اور صحابہ سمجھتے تھے کہ اصل کامیابی جو ہے ذالک هو الفوز العظیم, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اور یہ ذہنیت آج کل بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. باب قال ابن اسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال جنہوں نے پہلے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا, بعد میں مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تجزیے کا امیر بنا کر بھیجا بنو تمیم کے خلاف, اور انہوں نے جا کر وہاں فتح حاصل کی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم اشد امتي على الدجال, وكانت فيهم قضية عند عائشة رضي الله تعالى عنه فقال اعتقيا فإنها من ولد اسماعيل, وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي او قال قومي. ہر قوم کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں, فضائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے بنو تمیم کی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بنو تمیم کو ہمیشہ محبت کرتا ہوں ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنی ہے. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہم اشد امتی علی الدجال, کہ جب دجال کا فتنہ پھیلے گا تو یہ میری امت میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوں گے دجال کے خلاف. دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسرے سے یہ پیش آیا کہ پہلی عورت یا عائشہ کے ہاں, عائشہ کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بنو تمیم کی پہلی عورت کو آزاد کر دو کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. یہ بڑی فضیلت کی بات. اور تیسری فضیلت یہ ہوئی کہ جب ان کے صدقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا حاضری صدقات قومی، یہ میری قوم کے صدقات ہیں، کیونکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو تمیم کا نسب بھی وہیں جا کر ملتا تھا، اس لیے آپ نے حاضری صدقات قومی فرمایا. جی قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم عن ابي مليكه ان عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهم اخبرهم انه قد قدم رجل من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امر القعقاع بن معبد بن زراره قال عمر بل امر الاقرع بن حابس قال ابو بكر ما اردت الا خلافي قال عمر ما اردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. جو بنو تمیم کا وقت آیا تو اس میں دو بڑے آدمی تھے، ایک قعقاع ابن معبد ابن زرارہ اور دوسرا اقرع ابن حابس. تو یہ آپس میں اختلاف ہوا کہ کس کو امیر بنایا جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو ان کا امیر بنا دیجیے. عمر فاروق نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اقرع ابن حابس کو امیر بنا دیجیے. اور دیکھیے یہ روایت ہے بخاری کی، مگر یہی روایت جو ہے یہ ترمذی جلد ثانی میں سورۃ الحجرات کے اندر بھی آئے گی، آ گئی. تو جب آئے گی تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں بالکل الٹ لکھا ہوا ہے. وہاں ابھی جا کے دیکھ لو چاہے لو سورۃ الحجرات کتاب التفسیر میں بالکل الٹ ہے کہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ اقرع ابن حابس کو بنا دیجیے اور جناب عمر فاروق نے قعقاع ابن معبد کا نام وہاں لکھا ہوا ہے. لیکن سارے شعراء متفق ہیں کہ ترمذی کی روایت مرجوح ہے اور بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے وہ راجح ہے، اس لیے وہاں اس بات کا خیال رکھنا. تو ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو آپ امیر بنا دیجیے. عمر فاروق کی رائے مختلف تھی. تو رائے کے اختلاف میں تو کوئی حرج نہیں موجود ہے، رائے کے اختلاف میں کوئی حرج نہیں. انسان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اپنی رائے پر اصرار صرف بڑوں کے سامنے زور زور سے بولنا یہ گڑبڑ ہو گئی ان حضرات کو. چنانچہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذرا زور زور سے بولنے لگے تو آیت نازل ہو گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کیا مطلب کہ اپنی رائے دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں. حضور مشورہ بھیجیے ہمارے ساتھ کتاب التفسیر میں، تو اپنی رائے دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اپنی رائے پر اصرار کرنا اور پھر زور زور سے بولنا یہ نامناسب ہے. آیت کوئی صورت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اور آگے آپ پڑھیں کہ بخاری میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی کہ اس کے بعد عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کا حال یہ ہو گیا کہ بہت آہستہ آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، ڈر گئے کیونکہ لا تجهروا له بالقول کی نہیں آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وفد عبد القيس بالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. یہ کتاب المغازی ذرا جلدی پڑھو. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے کتاب المغازی ختم کی تھی محرم کی پچھلے سال، محرم کی 28 تاریخ کو، اور جو سیمائی امتحان ہوا تھا وہ سورہ بقرہ پہ ہم پہنچ گئے کتاب التفسیر. اور یہ جو سیمائی امتحان میں ہم نے کتاب النکاح بھی ختم کر لی تھی، کتاب الابیمہ، کتاب النفقات، بیچ میں کتاب الطلاق چھوڑ دی. کتاب الطلاق سے ہم نے سیمائی کے بعد شروع کیا، اور اب حال یہ ہے کہ ذرا ہم مغازی بھی ختم نہیں. چلو بالسند المتصل منا الى الشيخ الامام وحكمه الى الله. باب وفد عبد القيس. باب وفد عبد القيس بالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البردة بن الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفي بركاته امين.
حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن لي دابة تنتبه لي نذيرا فأشربه حلبا في جر إن أسرت منه فجالت القوم فأتلت الجلوس خشيت أن أقتضيها فقال كرم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خبال ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مرة وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحول. إن بيننا وبينك المشركين من مضارع. یہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ وفد عبد القیس کی جو عمل ہے یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وفد عبد القیس 2 مرتبہ آیا. ایک مرتبہ آیا ہے سن 6 یا 7 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے, اور دوسری مرتبہ آیا فتح مکہ کے بعد. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت تو وہ نقل کی ہے کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے کی ہے, لیکن یہاں باب قائم کیا ہے وہ اشارہ کر دیا کہ نہیں آنا تو 2 مرتبہ ہوا ہے, لیکن دوسری روایت میرے معیار کے نہیں تھی, اس لیے میں نے ذکر نہیں کی, لیکن خود ہی سمجھو. جی وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم. حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم ب4 وأنهاكم عن 4. الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤذن والمظالم الخمسة. وأنهاكم عن 4 من تنبت به بالدباء والنقير والحنطة والمزفر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمرة قلت سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبين كفار مضر فلسنا نخلص اليك الا في شهر حرام فمرنا باشياء ناخذ بها وادعو الينا من وراءنا. قال آمركم ب4 وأنهاكم عن 4. الإيمان بالله. شهادة أن لا إله إلا الله وعدد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمسة ما غنمتم. وعدد واحدة جو آ رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ تنظیم نہیں تھی بلکہ ہندی میں شامل. البتہ جو آپ نے 5ویں چیز بتائی تھی تو وہ اعلیٰ سبیل استطراع تھی. وأنهاكم عن الدباء والنقير. ایمان میں تو 4 ہیں اور تفصیل میں 5 ہیں, لیکن یہاں عقد واحد یہ بتلا رہا ہے کہ ایمان کو آپ نے نمبر 1 شمار کیا ہے بطور تنظیم کے دیگر نہیں. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنطة والمزفر. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن حاتم قال أبو عبد الله وقال بكر بن مضر عن عامر بن الحارث عن بكير أن قريبا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فقالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا وقنها عن الركعتين بعد الآخر وإنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أدري مع عمر الناس عنهما. قال قريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت الأم سلمة فأخبرتهم فردوني إلي إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإني صلى الآخر ثم دخل علي وعندي لسد من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادمة فقلت قوموا إلى جنبه تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هذين الركعتين فأراد تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد الآخر إنه أعطاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومه فقبلونا پہلے کا آنا ہے, لیکن اب بار نہ قائم کیا تو اشارہ اس بات کی طرف کہ آنا تو 2 مرتبہ ہوا ہے, لیکن پہلے کی روایات میرے معیار پر ہیں اس لیے میں نے ذکر کر دی. اور دوسرا جو وقت ہے جو 9 ہجری میں ہوا ہے اس کی روایت میرے معیار میں نہیں کی, میں نے یہاں ذکر نہیں.
فشغلونا عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن طهمان ابي جمره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اول جمعه جمعات بعد جمعه جمعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواز من البحرين. باب وفد بني حنيفه وحديث سماوه بن وسالم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خير قبل مسجد فجاء برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن وسالم فربطوه بساريه من سوار المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامه؟ فقال عندي خير يا محمد ان تقتلني تقتل زادني وان تنعم على اساسه وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت فضربوه حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامه؟ قال اني ما قلت لك ان تنعم على اساسه فضربوه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامه؟ فقال اني ما قلت لك. فقال اطلقوا ثمامه فانطلق الى نفر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه الي. والله ما كان من دين ابغض الي من دينك فاصبح دينك احب الدين الي. والله ما كان من بلد ابغض الي من بلد فاصبح بلدك احب البلاد الي. وان خيلك اخذتني وانا اريد العمره اخذتني وانا اريد العمره فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر. فلما بلغ مكه قال له قائل صدقت؟ قال لا ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا تعطيكم من اليمامه حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لیکن یہ روایت خود بتلا رہی ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے بلکہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ واقعات یہ اور اس سے پہلے کے واقعات جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیوں ذکر کیا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تقسیم و تاخیر جو ہے یہ گستاخ کی طرف سے، کیونکہ پرانے زمانے کے جو اکابر تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ رکھتے تھے. مثلا ایک باپ قائم کیا تو علیحدہ صفحے میں ہے، پھر دوسرا باپ قائم کیا علیحدہ صفحے میں ہے، تیسرا اسی چھوٹے چھوٹے جو اجزاء ہوتے تھے آپ میں بڑا ہوگا جزو رقم ہے جزو فلاں. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترتیب قائم کرنا چاہتے ہوں، لیکن بعد میں جیسے کاغذات ملے اسی طریقے سے لوگوں نے اس کو مرتب کر دیا. اس کا امکان ہے کہ ورنہ تو حدیث صحیح ہے اس بارے میں یہ جو واقعہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کا ہے بلکہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کا ہے. روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑوں کو بھیجا. گھوڑوں سے مراد کیا ہے؟ تو کیا سواروں کو بھیجا ہے کی طرف تو بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ کر لائے جن کا نام ثمامہ ابن وسال تھا اور اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ستون کے ساتھ باندھ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے. یہ مطلب معلوم ہے کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے. اور آپ کو بتایا کہ خود اس کو آنند الوقوف تھا کہ جہاں کافر وقوف آتے تھے مسجد میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو کیا کرتے تھے. تو باندھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ثمامہ کیا ہے تمہارے پاس کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میرے پاس ہے یہ کہہ رہے ہیں محمد اگر تم مجھے قتل کرو گے تو قتل کرو گے خون والے کو، اور اگر انعام کرو گے تو انعام کرو گے یہ شکر گزار پر، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جو مال چاہتے ہو مجھ سے مانگو دے دوں گا. اب جس نے جملہ کیا بولا تقتلنی سب کو زیادہ ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو گے. تو اس سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ کہ ہاں میں نے خون بہایا مسلمانوں کا اس لیے میں دم ہوں، معصوم الدم نہیں ہوں بلکہ مباح الدم ہوں. اسے اگر قتل کرو گے تو قتل برحق ہوگا. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقتلنی زیادہ میں اگر تم نے مجھے قتل کیا تو خون والے کو قتل کرو. کیا مطلب کہ میرا قبیلہ آپ سے انتقام لے گا، میرا خون لائے گا نہیں جائے گا. تو
دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ ذہین لوگ تھے جملے بھی ایسے ہی بولا کرتے تھے میں سنے مالا چاہیے اور اگر آپ انعام کرو گے تو انعام کرو گے شکر گزار کر اور اگر مال چاہتے ہو تو مال مانگ لو جو تم چاہتے ہو. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں سے کہ جب اگلا دن آیا تو آپ نے اس سے پھر پوچھا کہ ماما اب کیا خیال ہے؟ کہا میرے پاس تو وہی ہے جو میں نے کہا تھا اگر انعام کرو گے تو انعام کرو گے شاکر پر. اور محدثین نے لکھا ذہین آدمی تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے تو پہلی مرتبہ میں تقل زادنی کو ذکر کیا دوسرے دن ذکر نہیں کیا. اشارہ کر دیا کہ بظاہر رہو قتل کی محبت نہیں آنے والی ہونا ہوتا ہو چکا ہوتا. اچھا جی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے. آدمی بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہی ہوتا ہے. کافی ہو تو بھی بڑا ہوتا ہے اور مسلمان ہو تو بھی بڑا ہوتا ہے. سوتے چاہو تو کافر میں بھی سوتا رہتا ہے اسلام لانے کے بعد بھی سوتا رہتا ہے. اچھا جی پکا ہو سکتا تھا نقاد تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ ایک دن اور گزر گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو ماما کیا بات ہے؟ فقال عندي ما قلت لك تو کہا میرے پاس تو وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں. اب انہوں نے دونوں جملے نہیں بولے کیونکہ ضرورت نہیں تھی کہہ چکے تھے. آپ نے فرمایا تو ماما کو چھوڑ دو. اب وہ مسجد کے قریب میں درختوں کے جھنڈ کی طرف ہے وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا پھر مسجد میں حاضر ہوئے اور بات لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے محمد اللہ کی قسم زمین پر کوئی چہرہ قاضی ہو گئے ہو قرآن دین سے نکل گئے ہو؟ کہا نہیں بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں. اور پھر فرمایا نہیں اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیں. تمہارا راستہ بند کر دوں گا غلہ بند کر دوں گا اپنے قبیلے کے سردار سے یہ اور گندم کا ایک دانہ تمہاری طرف نہیں آنے دوں گا. معلوم ہوا کہ یہ سارا واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا. جی
مسلمۃ الکذاب. اگلی بیعت بھی پڑھ لو. چلو. وبه قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میرے لیے محمد اپنے بعد نبوت کا وعدہ کریں تو میں کیسے واقع ہوں گا. ایک تو یہ پیشکش کی اور جب یہ پیشکش کی آپ ایسا کریں کہ جو ہے وہ آپ لے لیں. شہروں میں نبوت آپ کی ہو اور گاؤں اور دیہاتوں میں نبوت میری ہو. اس طرح کی اس نے صرف نبوت کی بات کی اور آیا تھا وہ اپنے قوم کے بہت سارے افراد لے کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی طرف تشریف لے گئے. ایک خاتون تھی رملہ بنت الحارث جو جن کا گھر بڑا تھا اور ان کا جو گھر تھا وہ وہاں بہت لا کر ٹھہرا کرتے تھے. تو مسلمۃ الکذاب کی جو بیوی تھی وہ رملہ کی بہن تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے حقوق پر ٹھہراتے تھے. رملہ بنت الحارث کے گھر میں تو آپ نے مسلمۃ الکذاب کو بھی وہیں ٹھہرایا. پھر اس کے بعد آپ خود ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی خود ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ طالب ابن زید نے شماعت کی تھے اور یہ الفاظ میں بڑے زبردست خطیب تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی, ایک شاخ کا ٹکڑا تھا. یہاں تک کہ آپ مسلمہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ نبوت کی بات کرتا ہے, اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا بھی مانگے گا, یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگے گا, ماں آپ نے جو کہا تو میں تجھے نہیں دوں گا. اور ہرگز کو تجاوز نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے جو اللہ کا حکم تیرے بارے میں ہو چکا ہے. اور اگر تو نے دین سے منہ موڑا اللہ تعالیٰ تجھے ذبح کر دے گا, اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے گا. اور بے شک مجھے دکھا دیا گیا ہے وہ چیز جو مجھے دکھا دی گئی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے. اور یہ ساری چیزیں پہلے شماعت ہے, یہ میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کا برا اللہ کی پوری ہوتی ہے وہاں کا کیا مطلب ہے کہ بے شک وہ جو ہے مجھے دکھایا جا رہا ہے جو مجھے دکھایا گیا جو میں نے دیکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی درمیان جب میں سو رہا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے اور ان دونوں کا حال مجھے بڑا ان دونوں کے حال نے مجھے بڑا غمگین کر دیا. ہم کہتے ہیں غم کو, بے چینی کو, پریشانی کو. جب میں دیکھے سونے کے کنگن تو کنگن سونے کے مرد کے ہاتھ میں تو آپ کو اچھے نہیں لگے تو میری طرف آپ نے ہی بڑی کی گئی کہ جب ان پر پھونک مارو تو میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے. تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ جو کردار ہوں گے جو میرے بعد نکلیں گے, میرے بعد نکلیں گے میں نے نبوت کی کہ گھر کے بعد نکلیں گے ان میں دیکھا کی ہے مسلمۃ کردار ہے. آپ کی نبوت کے بعد ان دونوں نے نبوت سے دعویٰ کیا تو انہوں نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. جس طرح کنگن جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ان دونوں نے حضور کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. تو آپ نے آپ کو دکھایا گیا کہ آپ پھونک مار کے آپ نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے. تو آپ نے تعبیر لی کہ دونوں کا خاتمہ ہو جائے. جی پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب ہم کل کوئی
پتھر پاتے تھے جو پہلے سے بہتر ہوتا تھا تو پرانے کو پھینک دیتے تھے اور نئے والے کو لے کے اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے. اور اگر کوئی پتھر نہیں ملتا تھا تو ہم مٹی کا ایک ڈھیر جمع کرتے تھے, پھر بکری کو لاتے تھے, بکری کا دودھ اس کے اوپر ڈالتے تھے اور پھر اس کا اسی کے ثواب شروع کر دیتے تھے. اور جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ منصر الاسمہ ہے, یعنی نیزوں کے پھل نکالنے والا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رجب اشہر حرم میں سے تھا اور اشہر حرم کے اندر قتال نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ رجب کے مہینے میں قتال ہو گیا. یہ جو قتال والی چیزیں ہوتی تھیں ان کو بھی الگ الگ کر دیتے تھے, دستہ الگ کر دیتے تھے, دھار الگ کر دیتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رجب ہے یہ منصر الاسمہ یا منصر الاسمہ ہے, یعنی نیزوں پہ دھاروں کو دور کرنے والا ہے. اور ہم نہیں چھوڑتے تھے کوئی نیزہ جس میں دھار لگی ہوئی ہو, نہ کوئی تیر جس میں دھار ہو, مگر یہ کہ ہم دھار نکال دیتے تھے اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے رجب کے مہینے میں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجا غالب رضی اللہ عنہ ہم کو فرماتے تھے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں لڑکا تھا اور اونٹ چڑھاتا تھا اپنے گھر والوں پر. تو جب ہم نے آپ کے خروج کا سنا, خروج سے مراد کیا ہے, اے فتح مکہ, کہ آپ اپنے اہل مکہ کے اوپر تو غالب آ گئے ہیں تو ہم بھاگے اور بھاگ کر ہم کہاں چلے گئے, آپ کے پاس چلے گئے. تو آپ کون سی مسلمت الکذاب, کیا مطلب کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو مسلمت الکذاب کی جنہوں نے پیروکاری کی, مگر وہ تو آپ کی دنیا کی بھی اور جہنم کی بھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی اور ہم نے اسلام قبول کیا. مدینے آیا تو اترا. حارث ابن قریش کی بیٹی کے گھر میں, ان کا نام کیا تھا, رملہ, اور وہ رملہ کا گھر بڑا گھر تھا, بیلوں کی حویلی تھی اور بڑی اس میں جگہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کو وہیں ٹھہراتے تھے. اور اس کے ماتحت, کس کے ماتحت, مسلمت الکذاب کے ماتحت حارث ابن قریش کی ایک اور بیٹی تھی. خود ہزاروں اور بنا, میں نے بڑھا دیا ورنہ بچہ کے ساتھ پیدا نہ ہو, کیونکہ ایک بیٹی تھی رملہ جن سے حارث رضی اللہ عنہ جس کے گھر میں آ کے اترے, اور دوسری بیٹی تھی کئیسہ, اور وہ بھی بیٹی تھی حارث ابن قریش کی, اور وہ بیوی تھی مسلمت الکذاب کی. اور جب مسلمت الکذاب مارا گیا تو پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن عامر. ذہن میں رکھو ادھر, کیونکہ آگے اشکال آ رہا ہے تو اشکال کو دور کرنا ہے. تو یہ دو بہنیں تھیں, رملہ بنت الحارث اور ان کی بہن تھی کئیسہ. کئیسہ بیوی تھی مسلمت الکذاب کی, اور جب مسلمت الکذاب مارا گیا تو کئیسہ کی شادی ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن عامر. اور عبداللہ ابن عامر کا ایک بیٹا تھا, ان کا نام تھا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عامر. یہ ذہن میں رکھو. اب حدیث دیکھو تو وہ آ کر اترا بنت الحارث کے گھر میں, یعنی رملہ کے گھر میں, اور اس کے ماتحت حارث ابن قریش کی بیٹی تھی. تو بیٹی کا کیا نام لکھو گے, کئیسہ, اور وہ ماں تھی عبداللہ ابن عامر کی.
حالانکہ عبداللہ ابن عامر کی ماں نہیں تھی وہ، بلکہ عبداللہ ابن عامر کی تو کسی بات میں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ امو عبداللہ ابن عامر، اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ولی ام عبداللہ کی ام اولاد عبداللہ ابن عمر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس شماعت بھی تھے، اور مجھے وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب کہا جاتا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے سے گفتگو کی تو مسلمۃ الکذاب نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے اور اس خلافت کے درمیان معاملہ خالی کر دیں اور اس خلافت کو اپنے بعد ہمارے لیے کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ شاپ بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا، اور بے شک مجھے دکھا دیا گیا ہے تیرے بارے میں جو مجھے دکھا دیا گیا ہے، اور یہ ثابت ابن قیس ہیں، یہ میری طرف سے تمہیں جواب دے گی۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لمبی چوڑی گفتگو گھنٹے آدھے 2 گھنٹے کی نہیں کرتے تھے، لمبی لمبی تفسیریں 2 بات ہوتی تھی، 2-4 جملے ہوتے تھے لیکن پکے ہوتے تھے، اور نہ کہ لمبی گفتگو کا شوق ہے کہ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں، یہ تم سے مناظرہ کرتے ہیں، وہاں رہتا کہ ابن قیس ابن شماس یوزی کو کہانی، یہ ثابت ابن قیس ہیں، یہ یوزی کو کہانی، یہ میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے، پھر حضور تو واپس تشریف ہے علاقے تشریف لے آئے۔ سبھی جمعرات ختم کرنی ہے انشاءاللہ، کتاب المغازی ہم مطالعے کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں ایسا ہو پڑھنے